ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ قرآن سچا ہے نا؟ کہا اگر میں باریکی سے تمہارا حساب لوں، انصاف کروں، تو تم میں سے کوئی یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی سزا مل جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس آیت کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور تمہاری ساری بدعمالیوں پر نہیں پکڑتا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ کو معاف کر کے تھوڑے پہ پکڑ کرتا ہے، اور تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگوں کو نہیں پکڑتا، ان کی رسی زیادہ لمبی کر دیتا ہے، ان کو پھر ایک دم پکڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے گناہوں پر پکڑتا ہے، زیادہ کو معاف کرتا ہے، اور جس رب نے اس جہان میں پکڑ لیا پھر وہ اتنا حلیم ہے کہ ڈبلنگ نہیں کرے گا، اگلے جہان میں پھر اسی گناہ پہ پکڑے، اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اس نے بہت زیادہ معاف کر دیا ہے، جب معاف کر دیا تو پھر اس پہ پکڑے۔ نہیں سمجھے؟ 1% پر پکڑا، 99% معاف کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اتنا عزت والا ہے کہ جس پر یہاں پکڑ لیا اس پر پھر وہاں نہیں پکڑے گا، اور 99 معاف کر دیے، جب معاف کر دیا تو پھر کیسے پکڑے گا؟ کہتے مجھے آج بہت امید افزا نظر آتی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جتنا لوگ رب کا کفر کرتے ہیں اسی قدر ان کو زیادہ سہولتیں ملتی ہیں دنیا میں، زیادہ مال کی ریل پیل ہوتی ہے، ان کو بیماریاں بھی کم پکڑتی ہیں، زیادہ مصیبتیں اسلام والے ایمان والوں پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھوٹی موٹی سزا دے کر ان کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اعمال میں سست اور کمزور ہوتا ہے، مانگتا ہے فردوس نبیوں کا ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں گرفتار کر کے صبر کی توفیق دے کر پھر رب ذوالجلال اس کو اس مقام پر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر کہیں بینک میں یا شناختی کارڈ کے آفس میں لائن لگی ہو اور آگے آ کر کے آدمی کھڑا ہو جائے تو آپ کو اعتراض ہوگا، تو عام روٹین کے اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے بہت اعلیٰ درجہ دے دے، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس سے وہ عبادت کرواتا ہے صبر والی کہ جس کا رب نے فرمایا حساب ہی کوئی نہیں، پھر اس کو اٹھا کر کے اونچے مقام پہ رکھ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سود کا کام کرنے لگ گیا، وہاں اس کو گھاٹا پڑ گیا، واپس آ گیا، توبہ کرنے لگ گیا، اور دوسرے نے سود کا کام کیا، اس کا کام مال بڑھنے لگ گیا، وہ توبہ کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات نقصان کر کے بندوں کو واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے، چوٹ لگا کر کے واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑی مصیبت سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے، موت سے پہلے ہم اس کو چھوٹی چھوٹی چوٹیں لگاتے ہیں تاکہ یہ سیدھا رہے۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، مرضی سے آتا ہے، مرضی سے جاتا، ہوم ورک نہیں کرتا، سبق یاد نہیں کرتا، اور استاد بھی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک بچہ ہمیشہ سبق یاد کرتا، ہوم ورک کرتا ہے، ایک دن نہیں کیا، استاد نے اس کی پٹائی کر دی۔ استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ پہلے کے ساتھ یا اس کے ساتھ؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنا اچھا بچہ اور پھر اس کی پٹائی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے خیر خواہی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر انسان کو سیدھا کرتا ہے تاکہ یہ سیدھا رہے۔ اگر اس کو دیتا چلا جائے تو وہ بہت دور نکل جائے گا۔ اس میں بھی بندے کی خیر خواہی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کے کسی فیصلے پر پریشان نہ ہوا کرو، وہ تیرا رب ہے۔ تیری بیوی سے، تیرے شوہر سے، تیرے باپ سے، تیری ماں سے، تیری اولاد سے سب سے زیادہ قریب تجھے تیرا رب ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ خیر خواہ تیرا رب ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرے وہ تیرے فائدے کا ہی ہوگا، تیرے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر سیلاب آ گیا، فصلیں بہہ گئیں، ہو سکتا ہے تو نے زکوٰۃ نہ دی ہو پچھلے سال، ہو سکتا ہے تو نے عشر نہ دیا ہو، اس کی سزا مل گئی ہو، اور جب رب سزا دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ریپیٹ نہیں کرتا۔ اور ہو سکتا ہے یہ پیسہ تیرے لیے فتنہ بن جانا ہو، اس نے روک کر تجھے فتنوں سے بچا لیا۔ یہ مت دیکھ کیا ضائع ہوا، یہ دیکھ کے کتنا بچ گیا، میرے پاس پھر بھی کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر، رب ذوالجلال کا ہر حال میں شکر ادا کر، اس کی نعمتوں کو یاد کیا کر جو اس نے دے کر لے لی نا، دی بھی تو اس نے دی نا، دے کر لے لی۔ کتنے لوگوں کو دی ہی نہیں، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا۔ ایک آدمی کی 4 لاکھ تنخواہ ہے، پھر کوئی مسئلہ ہوا وہاں سے نکال دیا، دوسری نوکری 3 لاکھ والی ملی، بڑا پریشان ہے۔ مجھے 4 لاکھ ملا کرتا تھا، اب مجھے 3 لاکھ مل رہا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو 1 پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ تو پریشان نہیں ہیں۔ کتنے ایسے جو 2 پہ گزارا کر رہے ہیں، کتنے ایسے جو تیرے برابر 3 پر ہیں، لیکن اس نے دے کر لے لیا تو پریشان ہے۔ جن کو دیا ہی نہیں وہ تو پریشان نہیں ہے۔